رب اشرح لي صدری یفقہوا قولی. قرآن جی رکھ دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. صاحب اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. صلی علی محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ. 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رضیت باللہ ربا محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. بارک علی محمد وعلی آل محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد أعوذ للذي وعدت. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. سامعین کرام، واقعہ شہادت امام حسین علیہ السلام آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا. اس سلسلہ میں ایک بات جو عموماً آپ نے سنی ہوگی، وہ لوگ دہراتے ہیں کہ یہ کوئی دینی جنگ نہیں تھی، اقتدار کی جنگ تھی. یہ الفاظ ہی کہنے والے کے ذہن کی تنگی اور دین سے بے خبری کی دلیل ہے. اور میں کہتا ہوں یہ وہ جادو ہے جو سر پر چڑھ کر بولے کہ صدیوں کے پروپیگنڈے نے ان لوگوں کو دین سے اس طرح دور کر دیا کہ اپنی متاع مسروقہ، جو مال ان کا چوری ہو گیا تھا نا، وہ اگر ان کو دکھایا جائے کہ یہ لوگوں وہ آپ کا مال چوری ہو گیا تو یہ پہچانتے ہی نہیں، بھول گیا بالکل کہ بھئی اقتدار تو وہ شے ہے جس کے بغیر اللہ کا دین قائم نہیں ہوتا. آپ اس کو تانا نہ سمجھیں،
یہ تو فرعون کا ہم پڑھتے ہیں، وہ ظالم خود اقتدار سے چمٹے رہتے ہیں، کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مگر اللہ کا اگر کوئی نیک بندہ اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے اقتدار چاہتا ہے کہ اللہ کا دین نافذ ہو، تو یہ لوگ کہتے ہیں، قرآن پاک میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ یہ موسیٰ اور ہارون تو چاہتے ہیں کہ مصر کی بادشاہ انہیں مل جائے، یہ بیوقوف بنانے کے لیے درباریوں کہہ رہا، اور کوئی نہیں اٹھ کر پوچھتا کہ اگر اقتدار اتنا ہی شجر ممنوع ہے، گندی چیز ہے، تو آپ مہربانی کر کے چھوڑ دیں اس کو۔ نیک آدمی اگر کہتا نہ میں لباس عمدہ پہنوں گا، نہ میں حل بناؤں گا، نہ کوئی تخت و تاج ہوگا، گلیوں میں رات کو گھوموں گا غریبوں کے حالات میں، اس کا اقتدار تو یہ کہتے ہیں ہاں تانا، یہ اقتدار چاہتا۔ تو پہلے تو ذہن اس بارے میں صاف کریں کہ علیہ السلام و سلطان اخوان تامان، اللہ کے لیے اس بات کو سمجھے، ہزاروں سال سے زیادہ ہو گئے، اس لیے آپ کو کیا میں سبق پڑھاؤں؟ ہاں، بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ دور غلامی میں اور ملوکیت میں ہم نے پرورش پائی، اس لیے ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ جس کو تخت ملتا ہے وہ مقدس ہستی ہوتی ہے، اللہ دیتا، بس آپ لوگوں کا کام ہے سر جھکائیں۔ شرک، بت پرست، علیہ السلام و سلطان و اخوان تامان، یہ نچوڑ سمجھ لیں سارے خطبوں کا، اور میں اسی لیے جیتا ہوں اور اسی لیے مرنا چاہتا ہوں، کچھ ہو یا نہ ہو، مگر میں کہتا ہوں اللہ وہ آئے وقت جب پھر دنیا میں تیرا نور چمکے اور خلافت راشدہ علی منہاج نبوت قائم ہو۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بشارت دیا، میں ایسے یقین ہے جیسے اس وقت آسمان کا سورج چمک رہا کہ قیامت سے پہلے اولاد فاطمہ میں سے ایک سے محمد، آپ کا ہم نام دنیا میں پھر عدل و انصاف قائم کر دے گا، مشرق سے مغرب تک عدل کا دور ہوگا، آل امام المہدی، یہ نظارہ دنیا دیکھے گی، مگر ہمیں اس کو ذہنوں میں تو تازہ رکھنا چاہیے کہ تخت پر نیک کا قدم رکھنا، تخت بھی کیوں کہتے ہیں، تخت نہیں، ان کی حکومت سے ہے، فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل، فقر ہے شاہی نہیں، اس کو تو ہم کہہ دیتے ہیں دنیا کے لوگوں کو دیکھ کر وہ بھی حکومت ہے۔ حکومت کیا ہوتی؟ لوگوں کے مکان اچھے ہیں، اس کا مکان ڈھیا ہوا ہوتا، لوگ عمدہ لباس پہنتے ہیں، وہ پھٹے لباس میں ہوتا، کون کہتا اس کو حکمران اور بادشاہ؟ وہ تو لوگوں کا ایک خادم ہوتا، مگر بدنام کر دیا اس کو۔ تو حکومت اور دین دو جڑویں بھائی ہیں، اکٹھے، جب سے یہ جدا ہوئی، اسی کو تو میں رو رہا ہوں، ہوئی دین و دولت میں جسم جدائی، حوث کی امیری حوث کی وزیری۔ میرا تانی امیر معاویہ پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اکٹھا کیا تھا پھر الگ کر لیا۔ خلافت نے، علامہ اقبال فرماتے ہیں، چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام۔ ہم یہ نہیں کہتے یہ کلمہ چھوڑ گئے تھے، یہ حج نہیں کرتے نمازیں، یہی تو بدکاری شروع ہوگی کہ سارے کام مسلمانوں والے، مگر حکومت آزاد، حکومت دین کی پابند نہیں۔ اگر حکمران کی مہربانی ہوگی کو جی چاہے مانے جی چاہے نہ مانے، کیوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت۔ علامہ فرماتے ہو یہ کیا حادثہ تھا جس پر صبر نہیں کر سکے امام حسین؟ تخت انہیں کہاں ملنا تھا، ان کے والد سے چھن گیا تھا، ان کے بھائی سے چھن گیا، اب کہاں سے تخت؟ مگر یہ ساری کارروائی کو کالعدم قرار دینے کے لیے کہ سب غیر شرعی ہو رہا، یہ آخری قدم تھا جو امام حسین علیہ السلام نے اٹھا۔ ورنہ 20 سال جو حضرت معاویہ کے گزرے ہیں، آپ حدیث دیکھیں، علماء امت کے اخبار پڑھیں، وہ کون سا اسلامی دور تھا؟ ایک عالم بھی جرت نہیں کر سکا کہ اس کو خلافت راشدہ کا، سب اس کو ملک عزوز کہتے ہیں کہ ظالم ٹائرنٹ کنگڈم تھی، وہ وہیں دین تباہ ہو چکا تھا۔ مگر ایک امید پر حضرت حسین زندہ تھے، عبداللہ بن زبیر زندہ تھے، کہ پہلے تو اس سے یہ معاہدہ کیا تھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہ تیری موت کے بعد اگر میں زندہ ہوں گا تو خلافت مجھے ملے گی۔ اس کا بھی ذکر کوئی نہیں کرتا، کوئی نامراد نہیں بیان کرتا کہ حسن رضی اللہ عنہ یہ منوایا تھا کہ اگر میں زندہ ہوں گا خلافت پھر میری ہوگی، اس کو بھی راستے سے ہٹا دیا گیا۔ کوئی چھپی بات ہے کہ زہر دیا گیا اور وہ بیچارے شہید ہو، اور بہت بڑے بڑے اہل حدیث علماء البابودی دیکھتے ہیں یزید بن معاویہ کے اشارہ سے کیا گیا، حضرت حسن کو راستے سے ہٹا دیا گیا، ان کے مرنے کے بعد یہ چکر چلایا گیا کہ بیٹے کو تخت دے دیا جائے۔ اب لوگ اس امید پر جیتے رہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا سب غلط ہے، مگر ایک ڈھونگ رچا لیا تھا انہوں نے خون عثمان رضی کا بہانہ، اس میں عام لوگ غلطی کھا گئے کہ واقعی یار ان کے چچا کا بیٹا خون مانگ رہا۔ حضرت حسن نے اسی لیے فری ہینڈ دے دیا کہ میں نے چھوڑ دیا، اب اس کا دیکھ لینا کہ کیا اسلام قائم کرتا۔ 20 سال میں لوگوں نے دیکھا کہ حضرت حجر جیسے صحابی اور ان کے ساتھی قتل ہو رہے ہیں۔ حکم بن عمر غفاری جو ہیں وہ دعا کر کے مرتے ہیں کہ اللہ اگر میری قسمت میں کچھ بلائی ہے تو مجھے دنیا سے اٹھا لو۔ وہ ایک دستے کا گورنر تھا، مگر اس کو مال غنیمت کے بارے میں تنگ کیا، غیر شرعی حکم۔ ربیع بن زیاد خراسان میں اس کا گورنر تھا، اس نے جمعہ میں دعا کی کہ لوگوں دعا کرو کہ ربیع کے لیے اگر میری قسمت میں کچھ نیکی اللہ نے لکھی دنیا سے اٹھا لو۔ اور ربیع مسجد سے نکلے ہی تھے، گر کر بہت ہو۔ یعنی کیا دور تھا جو معاویہ رضی اللہ عنہ کا گزر رہا تھا۔ ظالم لوگ یزید سے شروع کرتے، یزید کوئی شے نہیں، اگر صرف ہوتا کہ کام ٹھیک چل رہا برا بھی آ جاتا کیا تھا۔
20 سال میں شریعت کی وہ مٹی پلید کی کیوں خلافت رشتہ قرآن سے تعلق توڑ لیا، حریت را زہر اندر کام ریخت، اور آزادی کے گلے میں زہر کے قطرے ٹپکا دیے کہ جو بولے گا اس کا سر اڑا دیا جائے گا، اس کی جائیداد ضبط ہوگی۔ یہ 20 سالہ دور، اس امید پر لوگ زندہ رہے کہ شاید بعد میں یہ امت کو موقع دے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے 1000 منت کی کہ اللہ کے بندے یا رسول اللہ کی طرح معاویہ کر کہ امت کو چھوڑ دے، کسی کو بہتر سمجھے چون لے گی، نہیں اور کوئی تجویز۔ کہا حضرت ابوبکر کی طرح کر دے کہ اپنے خاندان کو چھوڑ دے، امت کا کوئی نیک آدمی بنا دے، یہ بھی منظور نہیں، کمیٹی بنا دے، نہیں کہنا اور انہوں نے کہا ان کے علاوہ کوئی صورت، کہنے لگا بس ٹھیک کر لوں گا پھر تو۔ اور جس طریقہ سے وہ آ جائے گی داستان کے رشوت اور خوف، 2 حربیں ہیں جس نے اختیار کیے 20 سال میں، تو عام لوگ تو ویسے ہی بک گئے۔ آپ دیکھتے ہیں عوام میں طاقت ہوتی ہے کسی حکمران کے مقابلے، وہ تو بیچارے ویسے ہی چپ ہو جاتے، اور یہ جبر سے انہیں چپ کراتے ہیں اور بعد میں اجماع سکوتی بنا لیتے ہیں کہ لوگ خاموش ہیں اس لیے یہ سارے ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ خاموش اکثریت جو ہے نا 99% ہمارے ساتھ، حالانکہ لوگوں کے دل چیر کر دے سب لعنت بھیج رہے ہوتے، مگر بس ہوتے ہیں بے بسی کا مذاق اڑاتے کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ ساری چیزیں سمجھتے اپنے دور میں بھی کہ لوگ راضی ہوتے ہیں ان حکمرانوں سے، نہیں ہوتے، مگر بول نہیں سکتے۔ اور جو کچھ رہ گئے تھے غریب، جن کو سمجھا کہ یہ امت کے نمائندے ہیں، چوٹی کے لوگ کہتے ہیں وہ 2-3 آدمی، انہوں نے 3 آدمیوں کے علاوہ امت میں اس وقت تھا کون؟ ابو بکر رضی اللہ کا فرزند عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عمر رضی اللہ کا بیٹا عبداللہ بن عمر، اور حضرت امام حسین علی کے بیٹے اور عبداللہ بن زبیر۔ کوئی امت کا ان سے زیادہ نمائندہ اس وقت تھا؟ بڑے لوگوں کا ذکر ہوتا، عوام کو کون پوچھتا کہ وہ کیا رہے کہ کچھ نہیں، وہ چپ ہوتے، سب نے مخالفت کی، نہیں مان کسی کو رشوت دی۔ 20 سالہ دور آپ پڑھ لیں الاستجاب میں، یہ باتیں اللہ کی قسم کوئی نہیں مزہ دیتی، نہ مجھے اس میں کوئی لطف آتا، مگر میں روتا ہوں، امت کے نوحہ کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جو محنت کی تھی وہ بالکل برباد کر کے رکھا۔ پھر وہی بادشاہ، وہی تخت، وہی تاج محل اور ریشم شروع ہو گئی، نہیں مان۔ امام ابن عبد البر فرماتے اس کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ کیوں علی ناکام ہوا؟ بیت المال کے دروازے کھول دیے، جو امانت تھی نا خلیفہ کے پاس لٹانا شروع، اس کو 5 لاکھ مل رہا ہے، اس کو 10 لاکھ مل رہا، حتیٰ کہ علی رضی اللہ عنہ کے اپنے بھتیجے عبداللہ ابن جعفر یہ لاکھ دیتا تھا، بعد میں بیٹے کو آپ اس طرح ہی اور بڑھا دیں، وہ بھی بک گئے، سب بک گئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آوازیں تو چپ ہو گئی، کوئی بول ہی نہیں۔ یہ آخری بات تھی کہ یہ اس کو نہ بڑھاتا، نہ لوگوں کو دباتا اور نہ رشوت دیتا، مگر دی۔ کئی 2 لوگ تھے ان کو پیسے دیے، کچھ جو تھے ان کو تلوار کے زور سے ڈرایا۔ اب کون سی صورت رہ گئی تھی امام کے پاس احتجاج کی؟ حکومت انہیں کیا ملنی تھی؟ ان کے باپ سے چھن گئی تھی جو ساری دنیا کا حکمران تھا، حسین کو کیسے ملنی تھی؟ مگر یہ فتویٰ کہ مور لگا دی جائے کہ یہ سب غیر آئینی ہو رہا، یہ غاصب ہے، یہ حکمران نہیں ہے، اسلام ان کے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ اور شکر ہے اس لکیر کی وجہ سے، جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تاریخ المسلمین اور تاریخ الاسلام الگ ہوگی، اسلام اور ہے، مسلمان جو کرتے ہیں اور ہے۔ مسلمان اگر غلط کام کرتے ہیں تو اسلام ان کا کوئی ذمہ دار نہیں، یہ بھگتتے پھرے، اسلام اللہ رسول کی تعلیم کا۔ یہ لکیر امام حسین رضی اللہ عنہ کہ آئین دیکھو کہ قرآن و سنت کیا۔ اب اس سلسلہ میں ابتدا میں ایک نمونہ پڑھ دوں بابرکت کہ رسول اللہ نے کون سا نظام دیا تھا، یہ چھن گیا ہم سے۔ نمازیں نہیں چھنی، نہ روزے چھنے، یہ کوتاہیاں اس دور میں بھی تھی، حضور کے زمانہ میں کوئی لوگ کمی کر جاتے تھے۔ ستیہ ناز تو خلافت اسلامی کا ہوا، آزادی چھن گئی، کوئی بول نہیں سکتا، پوری دنیا کے سروں پر تلواریں لٹکی ہیں، اور عالم اسلام تو سارا اس مصیبت میں مبتلا اب بھی ہے۔ مگر آپ دیکھیں گے جن آزادی کے دعوے کرتے ہیں نا یہ کفار، یہ بھی جھوٹ بولتے، یہ جمہوریت وغیرہ ڈھونگ ہے، بالکل فریب کرتے ہیں۔ نعرہ بڑا اچھا ہے، مگر جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگی ڈھونگ۔ آپ پڑھتے رہیں روز اخبار، آپ کو پتہ چلے گا کہ جرنیل ملتے ہیں الیکشن سے پہلے کہ آپ لوگ کتنی سیٹیں چاہتے ہیں، دے دیں، نتیجے روک لیے جاتے ہیں، رات ان میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ کون پوچھتا کہ عوام کیا کہتے ہیں؟ اس لیے لوگ بیچارے دیکھتے ہو ہماری رائے یا کیا تھی، نتیجہ کیا نہیں، صبح کے وقت شرمندے ہوتے ہیں لوگ، ہم نے ووٹ کس کو دیا تھا اور ہو کون گیا۔ تو یہاں جمہوریت کوئی نہیں، یہ سرمایہ داروں نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا، کچھ پیسے سے ووٹ خرید لیتے ہیں، کوئی گلیاں بازاروں میں دھونس سے لیتے ہیں، کوئی نہیں، آزاد رائے کہ کوئی کسی کے پاس نہ جائے، نہ کچھ تنگ کرے، لوگ اپنی مرضی سے جا کر کہیں کہ ہم میاں عبدالوحید کو پسند کر رہے ہیں، گھر سے پکڑ کر اس کو لائیں۔ یہ ہے صحیح وہ آزادی جمہوری جو اسلام نے دی ہے کہ عوام پسند کرتے،
آپ پھرتے ہیں، لوگوں کو دباؤ میں لاتے ہیں، یہ کیا ہے آزادی؟ نہیں۔ اب دیکھ لیں، یہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ایک اقتباس ہے، اور اس دور میں اسلام اور جمہوریت، رانا محمد شفیق خان پسروری، یہ نوجوان اہل حدیث عالموں نے شائع کی، بہت اچھی۔ یہ نمونہ دیکھیں کہ حضور نے کیا کیا تھا، تسمیہ گمانے سکھائیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصریح اور اسلامی خلافت کی اصلی تصویر قابل غور ہے۔ نمازوں میں رویا کرو، قنوت میں رویا کرو کہ اللہ وہ دور واپس لا، اس کے لیے تڑپو۔ میری تقریروں کا ما حاصل یہ ہے، ورنہ میں کوئی امام حسین اور یزید کی باتیں نہیں کرتا، وہ گزر گئے، مگر اس سے سبق لیتا ہوں کہ خلافت اسلامیہ کو چھری پھیرتی، آزادی کا گلا گونج دیا گیا، کسی کو بولنے نہیں دیا گیا۔ خوف اور طمع دو گاٹیاں جہاں توحید پر چھری چلتی، ایک موحد کہتا رہتا میں اللہ کو مانتا ہوں، ڈراوا آیا ڈر گیا، توحید ختم ہو، لالچ ملا چھوڑ گیا، بک گئے لوگ، ضمیر جو تھے فروخت کرتے، اپنا علم بیچ دیا، کرم بیچ دیا، بیچ رہے ہیں لوگ، روز کارم دیکھ رہے ہیں، بے ایمان ہو گئے، پڑھے لکھے بک جاتے ہیں، وہ اس کو دانائی سمجھتے ہیں کہ وقت کا ساتھ دو، زمینی حقائق کا۔ اب دین چیختا رہتا ہے کہ مسلط پسندی شرک ہے، نہ دیکھو کہ حالات کیا ہے، حق کا ساتھ، مگر حق کا ساتھ نہیں دیتے، طاقت کا دیتے، طاقت کس؟ یہ بہت عمدہ تصویر ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ رسول کریم علیہ السلام کے اصحاب میں سے بہت علم والے، یمن کا گورنر آپ نے بنایا، قاضی بنایا۔ ایک صفحہ سن لیں حضور کی محنت اور برباد جو ہوئی اور اب تک ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے پاس اس کا کچھ نہیں رہا۔ حضرت معاذ رضی اللہ کی تصریح اور اسلامی خلافت کی اصلی تصویر قابل غور ہے۔ 157 158 صفحہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے پائے کے صحابی، اس کے لیے ساتھ ملے کہ تحریکوں کے کوئی ہے تو اس کا ساتھ نہیں، ورنہ اٹھیں کہ وہ خلافت آئے یا نہ آئے، اس کے لیے کوشش کریں، یہ سب سے بڑا عبادت کا فریضہ۔ روم کے دربار میں سفیر بن کر گئے تھے، رومی سردار نے کیسر کے جاہ و جلال اور اعزاز و اختیارات سے ان کو مرعوب کرنا چاہا۔ دربار جلاد کھڑے ہیں، وہ بادشاہ والا روب تھا، یہاں مسلمانوں پر دوسرا ہی رنگ چھایا ہوا تھا، یہاں تو حضور نے ان کو بدل دیا تھا کہ کیا ہے تخت اور کیا ہے جلاد، اللہ بڑا۔ جن کے دل میں جلال خدا بندی کا نشیمن ہو، ان کی نظروں میں اس طلسم زخارف دنیاوی کی کیا وقت ہو سکتی ہے؟ آزاد ہے اللہ رحمت اللہ، دنیا کی ٹھیکریاں انہیں کیا دھوکہ دے سکتی، سونے چاندی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ امیر عرب کے اختیارات کی جن الفاظ میں تصویر کھینچی وہ حسب ذیل۔ یہ کوئی شخص بتایا کہ معاویہ رضی اللہ کے دور میں یہ رہا تھا، یزید کی بات نہیں، اس نے ملک عزوز حضور نے فرمایا ظالم بادشاہی، اللہ کے رسول کے کلمات ہیں 30 سال کے بعد تم کون ہو وکالت کرنے والے؟ اللہ سے ڈر جاؤ، پوری امت کے اجماع کی مخالفت کرتے ہو کہ اس کا دور کوئی صحیح اسلامی حکومت نہیں تھا، ظالموں، اللہ بخشے اسے جنت دے، ہمیں کیا اعتراض، مگر خلافت نہیں رہی اسلامی۔ تو حضرت معاذ نے امیر عرب کے اختیارات کی جن الفاظ میں تصویر کھینچی حسب ذیل، فتوح الشام ازدی سے نقل کیا، آپ نے کیسے بتایا کہ ہماری حکومت کیا ہے جو رسول اللہ نے ہمیں دی ہے، امیرنا منا رجل منا، کہ جو ہمارا امیر ہے وہ ہم سے کوئی الگ ہستی نہیں ہے، ہم میں سے ایک عام آدمی ہے۔ ان عامل فینا بکتاب دین ربنا و سنت نبینا قررنا علیہ، اگر وہ اللہ کی کتاب کے مطابق چلے گا اور ہمارے نبی کی سنت کے مطابق اس کا طرز عمل ہوگا، ہم اس کو حکومت پر برقرار رکھیں گے۔ وَإِنْ عَمِلَ بِغَيْرِ ذَلِكَ ضَلْنَا عَنْهَا، اگر اس سے ہٹے گا کان پکڑ کر اتار دیں گے۔ یہ چھن گیا، یہ نہیں رہا اختیار آپ کے پاس، نہ اس وقت اب بھی 14 سال گزر گئے، نہیں اپنی مرضی سے کوئی آتا ہے، کوئی دوسرا زبردستی اس کو اتار دے، ورنہ چھوڑتا نہیں۔ امت کے پاس سے عدل و نصب کا اختیار چھن گیا کہ مسلمان اپنی مرضی سے کسے لائیں اور جب ناپسند کریں چلتا کریں۔ وین ہوا سارا کا کتانا جلا، اگر وہ چوری کرے گا امیر ہمارا ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ وین زنا جلدنا، اگر وہ زنا کرے گا کوڑے ماریں گے۔ وین شتم رجل منا شتم، اگر وہ کسی آدمی کو گالی دے گا وہ ریا قدن آدمی برابر گالی دے گا۔ وین جرہو قادم نفس، اور وین جرہو غلط چھپاؤ، اگر وہ اس کو زخمی کرے گا تو اپنی جان سے اس کو بدلہ دینا پڑے گا، وہ کہہ نہیں سکے گا کہ میں میرا بدلہ نہیں لیا، اسی وقت اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ ولا یحتجب منا، اور وہ ہم سے پردے میں چھپ کر نہیں بیٹھے گا، کھلا ہوگا دروازہ جس کا جی چاہے۔ ولا یتکبر علینا، اور وہ ہم سے متکبر نہیں بن سکے گا کیونکہ میں کوئی بڑا ہوں، سڑکیں روک دو اور آرا جلوس۔ ولا یستأثر علینا فیعن الذی افاء اللہ علینا، اور جو مال غنیمت آتا ہے اس میں سے رائی برابر وہ دوسروں سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ وہو کرجل منا، چیخو اس کے لیے وہ دور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔ یہ ہے شاید تحفہ جو دنیا کو دیا، نہ پہلے ملا نہ بعد میں ملا۔ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں کہ خلیفے کا کوئی الگ محل، اس کے ساتھ کوئی گارد نہیں، کوئی جلوس،
اللہ اکبر، یہ اعجاز ہے اس ایک صحرا نشین کا، بشیری ہے آئینہ دار نظیری۔ آپ دوسرے موضوع کو روکتے ہیں، انسان مٹی کے بنے ہوئے فرشتوں سے بڑھ کر بنا دی، اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی و ارد شہری۔ ادھر سب سے بڑا ولی تخت پر بیٹھا، کسی مرشد کی بیعت کی ضرورت نہیں، وہ سب سے بڑا مرشد ہے، اس سے کون اللہ تک پہنچانے والا، اور سب سے بڑا حکمران ہے۔ یہ دو اکٹھے کیے حضور پاک نے، اور روایت رہ جاتی درمیان میں علیہ السلام و سلطان و خوان تومان، کہ اسلام اور حکومت کوئی تانا نہ دے ایک اقتدار کا۔ اگر کوئی اپنے لیے اقتدار چاہتا ہے جیسے انہوں نے چاہا، لعنت ہے اس اقتدار پر، اور اگر کہتا میں فقیر رہوں گا مگر لوگوں کی خدمت کروں گا، عین عبادت۔ سب سے بڑی بات امام عادل فرمایا، سب سے بڑا جس کو انعام ملے گا قیامت کے وہ منصف بادشاہ ہوگا، حاکم، بادشاہ ترجمہ امام، اور سب سے زیادہ جسے عذاب ہوگا امام الدائر، جو حکمران غلط چلے گا۔ 7 گروہ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں پہلا فرمایا امام العادل، حکمران۔ اس لیے یہ دنیا ہے جس کا جی چلتا بکواس کرتا ہے کہ اقتدار کی جنگ تو شروع سے انبیاء اور کافر لڑ رہے ہیں۔ اقتدار آپ تانا سمجھتے ہیں کہ بدماشوں کو دے دیں کہ وہ دنیا میں بدکاریاں پھیلائیں، چھیننا تو دونوں جڑوے پائی ہیں۔ کوئی سیاسی نہ کہے سیاست دین سے الگ ہوئی، کچھ بھی نہیں، لعنت ہے اس دین پر بھی اور اس سیاست پر بھی۔ لا یسلو واحد منہما الا بصاحب الاخر، ان میں سے کوئی ٹھیک نہیں رہے گا جب تک دوسرا ساتھ نہیں ہوگا۔ نہ سلطان ٹھیک رہے گا اگر اسلام نہیں ساتھ، اقتدار ظالم بنا دے گا، اور اقتدار جو ساتھ نہیں ہوگا میری طرح واز ہوگی، منت ہوگی، سماج تو آپ کا جی چاہے گا کپڑے جھاڑ کر چلے جائیں، کوئی عمل نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک بھی فرمایا ٹھیک نہیں ہوگا جب تک دوسرا ساتھی نہیں ہوگا۔ مثال کیا دی؟ فالاسلام اصل ہمارا یہدم، اسلام ایسے سمجھو جیسے بنیاد ہے عمارت کی، بنیاد ہی نہ ہو تو عمارت گر جائے گی۔ کتنی زبردست حکومت، کچھ نہیں، ظالمانہ۔ اور بالکل آج ساری دنیا جانتی ہے، یہ جنہوں نے چھپایا ہوا اوپر کر کے نا تھوڑا بہت زیب و زینت ہم کہتے ہیں ترقی کا، سب سے زیادہ حرام زادے اور بالکل دہشت گرد بدماش یہ دنیا کی جو وسائل چھینتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، کوئی چھپی نہیں رہی ان کی بات، ان کے اپنے ملکوں کے بھی جانتے ہیں کہ صرف حرام زادے دھوکہ دیتے ہیں، ورنہ نہ دہشت گردوں سے نہ کوئی، خود دہشت گرد پیدا کرتے۔ آپ جہاز بنائے ہوئے کمپنیاں جن کے ذریعے منشیات لے جاتے ہیں اور ملکوں میں دیتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو نشے میں پڑ جائیں اور ہم جاتے ہیں، یہ سب کچھ چھپا ہوا، کوئی نہیں انہیں منشیات سے، صرف غریبوں کو کچلتے ہیں کہ عوام کچھ لے رہے ہیں، آپ بدماشیاں کرتے، کمپنیاں بنائی۔ تو فرمایا ٹھیک نہیں چلے گا جب تک دوسرا نہیں ہوگا، اگر اسلام نہیں ہوگا سلطان گر جائے گا، ظالم حکومت ہوگی، بس سلطان و حارس، اور سلطان کی مثال جو خلیفہ وقت کی وہ چوکی دار کی ہے، عمارت کا ومال حارس لہو ضائع، جس عمارت کا کوئی پہرے دار ہی نہیں وہ بھی لٹ جائے گی، جس کا جی چاہے لٹ۔ یہ کام تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا، اور اس کے بعد مولانا آزاد کیسے لکھتے ہیں؟ سنو، یہ حدیثوں کی تازہ کتاب ہے مگر ظالم اس کو چھپا جاتے ہیں۔ میں اور کیا کہہ رہا ہوں، ان الفاظ کو غور سے پڑھو، کیا اس سے واضح تر، اس سے روشن تر، اس سے صحیح تر، اس سے مؤثر تر الفاظ میں جمہوریت کی حقیقت ظاہر کی جا سکتی ہے؟ کیا حکومت عام کی اس سے بہتر نوعیت ہو سکتی ہے جو حضرت معاذ نے فرمائی؟ کیا مساوات نوعی اور عدم تفوق پر ترجیح افراد کی اس سے بہتر مثال تاریخ عالم پیش کر سکتی ہے؟ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ اللہ بنو امیہ سے انصاف کرے، ان ظالموں کو سزا دے جنہوں نے اسلام کی اس مقدس تصویر مساوات کو اپنی کثافت سے ملوث کر دیا، اور اس کی بڑھتی ہوئی قوتیں دور عروج میں پامال مفاسد استبداد ہو کر ڈکٹیٹرشپ کے پاؤں میں کچل دیا۔ اللہ بنو امیہ سے انصاف کرے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ ان سے نپٹے۔ انہوں نے عین اس وقت جب اسلام اوپر چڑھ رہا تھا اس کو دنیا کی بادشاہت بنا دیا، اور آج تک ہم ان کے جرموں کا ڈیفینس کر رہے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں کہ ہندوستان پر حملے کیا، ہم مجرم ہیں۔ کیوں حملے کیے؟ جب اسلام نے یہاں نافذ کیا، آئے خزانے لوٹے، مندر توڑے، وہ غازی ہیں، شہید ہیں، یہ تاریخ کو مس کیا۔ ہم قرآن سے ہٹ گئے، غرض میں یاروں پر جانتے کہ انہوں نے علاقے فتح کیے۔ علاقے فتح کر جرم ہے، علاقے فتح کرنا صرف ابوبکر عمر کے لیے جائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اپنوں علاقوں میں اسلام چل رہا تھا۔ انہیں حق تھا کہ بھائی اپنے علاقوں میں یہ چلاؤ، ورنہ ہماری ریت بن جاؤ، عدل و انصاف سے فائدے اٹھاؤ، ورنہ ہم آ رہے ہیں۔ بالکل جائز بات تھی۔ ان کو کیا حق ہے جو آپ بدماشیاں کر رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، لونڈیاں رکھی ہوئی ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے پھرتے ہیں، خزانے لوٹ کر لے جاتے ہیں، جا کر وہاں محل بنا لیتے ہیں۔ یہ کوئی اسلامی حکمرانی ہے اللہ کے لیے۔ وہ شاہ ولی اللہ کی بات یاد رکھیں، اسلام کا دفاع کیا کریں، مسلمانوں کے اعمال کا دفاع نہ کیا کریں۔ بڑھ کر کافروں سے آپ اعتراض کریں کہ یہ ہمارے بادشاہ ظلم کرتے رہے، تاکہ کافروں کو پتہ چلے کہ یہ عادل امت، نیک امت ہے،
تو صحیح کو صحیح کہتی، غلط کو غلط کہتی. ہم خواہ خواہ وکیل بننا کہ جس ظالم نے بھی لوگوں کے علاقے چھینے وہ بڑا غازی تھا، بڑا شہید تھا. کیا غازی اور شہید تھا جب اسے علاقے میں اسلام نہیں جاری کیا، ایک مدرسہ نہیں بنایا، کوئی مکاتب نہیں کھولے، دولت لوٹی چلے گئے. میں نے اشارہ کر دیا، اس سے ساری تاریخ کو سمجھ لیا. ہم ایسے حکمرانوں کو کوئی صحیح حکمران نہیں مانتے جو صرف حبس ملک گیری میں مبتلا تھے. ملک چھینو، ان کو ایک بھوک لگ گئی تھی کہ ان کو سیر نہیں ہوتے تھے، وہ کھاتے جاتے تھے دنیا کے ملک. حکمران وہ ہیں جو فقیر اور درویش تھے. تو ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری ضمنی بات یہ ہے، کتابوں بھی لکھی. اس دور میں آپ حیران نہ ہو، میں جانتا ہوں میرے پاس روزانہ کتابیں آتی ہیں دھڑا دھڑ بارش کے قطروں کی. اتنے خبیث ہیں یہ لوگ جو امام حسین کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. اور کیا وجہ؟ حکومتوں نے انہیں کھڑا کیا، انہیں گرانٹ ملتی ہے، حکومت ان کی پشت پناہی کرتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر حسین جیسی ذہنیت لوگوں میں پیدا ہو گئی کہ بروں کو اتار دو تو لوگ تو اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کو سڑا دو. کہ لوگ انہیں روکتے تھے، یاروں نے غلطی کی، وہ نہیں مانے کسی کی نصیحت، خواہ مخواہ آ گئے. یہ میرے بھائیوں حکومتوں کے لیے بڑا فائدہ ہے اس میں کہ روشنی کا ایک مینار ہے، اس کو گرا دیا جائے. جیسے ڈاکو آتے ہیں پہلے لائنیں کاٹ دیتے ہیں کہ بتیاں بجھ جائیں، یہ بتی بجانا چاہتے ہیں کہ ساری تاریخ میں صرف ایک کھڑا ہے ستون، وہ ہٹا دیا جائے تو پاک ہو جاتا راستہ. پھر یہی ہے کہ ہم تسبیحیں گردانتے رہیں گے، سجدے کرتے رہیں گے یا عیاشیاں کرتے رہیں گے. بولیں گے کیا کام کرو، نمازیں پڑھو، پڑھنا چاہتے ہو تو زیادہ برا لگتا آنکھیں بند کر لو. یہی حال ہوگا. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے موت ہے، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر. جہاں ہسٹری میں آپ کو نظر آئے گا کوئی انقلابی تحریک اٹھی، پڑھ کر دیکھ لیں، صرف حضرت حسین کا حوالہ. لوگ اٹھے ہی اس لیے رجانے دیں کہ ایک طرف مسلط ہے کہ حالات یہ کہتے ہیں کہ چپ رہنے میں بہتری ہے، ایک طرف عشق ہے، ایثار اور فدائیت ہے کہ جان دے دو. اعلیٰ اقدار اور اصول تباہ ہو رہے ہیں، اصولوں کی حفاظت کرو، جان بہت ادنا سے ہے، اصول بچاؤ. یہ تاریخ میں کبھی کبھی لوگ کرتے ہیں اور ان کی برکت سے چلا آتا دین پہلے بھی امتوں میں اب بھی جو نہیں سوچتے کہ اس میں نفع نقصان کیا ہو، جو سود و زیاں کی میزان لگاتے ہیں نا کہ اس میں فائدہ کیا، وہ اندر ہی گھسے رہتے ہیں، وہ نہیں کبھی میدان میں آتے. جو بیچارے آتے ہیں میدان میں وہ سوچ کر آتے ہیں کہ ٹھیک ہے صرف بربادی بربادی، مگر جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. وہ نہیں پھر مرتے زندہ ہو جاتے ہیں، دوسرے کیڑوں کی طرح مر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں کہاں دفع ہوا، یہ زندہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اقدار کی ویلیوز کی حفاظت کرتے ہیں. کہ دنیا میں جو اصول ہے حق کے، یہ نہ کہو کہ طاقت حق ہے، یہ کہو حق طاقت ہے. جو صحیح بات ہو، حق وہ طاقت ہے، طاقت حق نہیں ہے کہ کوئی آدمی طاقتور بن گیا تو ٹھیک ہے وہ، مگر زیادہ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ایک دوسری بات جو یہ خبیث کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت حسن کو نامزد کیا. یہ شوشہ بہت پھیلا رہے ہیں، ممبروں پر کہتے ہیں کہ اگر معاویہ نے کر دیا تھا یزید کے ولیات تو حضرت حسن کو بھی علی نے کیا. یہ آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں مگر اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے. کروڑ لعنت اس حرام دادے پر جو کہتا ہے کہ علی نے حسن کو خلیفہ نامزد کیا. بدماشو تم جھوٹ بولتے. علی نے صاف کہا جب لوگوں نے پوچھا کیا کریں گے میرے ہاتھ میں مسند احمد، اس کی تبدیلی الفت ربانی 23ویں جلد 193 صفحہ مستدرک حاکم میں کتنوں کے حوالے دوں، ایک ہی موضوع لوں تو اس پر ہی کئی جمعے گزر جائیں. علی نے کسی کو خلیفہ نہیں کیا، علی دین کو مانتا تھا، حالانکہ حسن کو کرتا کوئی خامی نہیں تھی، حسن ہر لحاظ سے موزون تھا، نہ وہ صرف بیٹا ہونے کی وجہ سے تھا مگر نہیں بنایا. فصل فی عدم استخلاف احد بعد، یہ نقطے مجھ سے لے لو، کتابوں میں اللہ کے لیے اس کو شائع کرو. میری تو عمر گزر گئی، یہ فتنے کا مقابلہ کرو. مسلمانوں میں رہی صحیح حمیت اور غیرت مٹا رہے ہیں کہ یہ بے حس امت ہو جائے، مر جائے اور بس ان پر ہم آرام سے تخت بچھا لیں اور عیش کرتے رہیں. 347 نمبر ہے اس روایت کا، 23ویں جلد. سمعت علی رضی اللہ عنہ یقول لتخذبن هذه من هذا فما ينتظر بها الاشقى. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ان مسلمانوں سے تنگ آ گئے، ایک دن بھی حکومت آرام سے نہیں کرنے دی، جنگیں ان کو جنگوں میں مبتلا رکھا، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، پھر رمضان شریف میں شہیدی کر دیا مسجد. تو ممبر پر کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم یہ داڑھی جو ہے اس سر کے خون سے ایک دن رنگی جائے گی. حضور نے مجھے خبر دی تھی، تو وہ خبیث کیوں نہیں آتا، اپنا کام کیوں نہیں کرتا، میں تو ان لوگوں سے تنگ آ چکا. اور یہ ابن کثیر نے کہا کہ اس امت کو پھر بعد میں سزا کیوں نہ ملتی، جب اس زمانے میں جو اس زمین پر سب سے افضل تھا اس کی زندگی انہوں نے اس طرح تنگ کر. وہ روتا مرا، داڑھی جو تانسوں سے روتی تھی، فرمایا یہ زخمی ہوگا سر اور یہ داڑھی خون سے رنگی جائے گی. تو وہ خبیث آئے کام کرے، قالوا یا امیر المومنین فاخبرنا بنبوۃ، لوگوں کا امیر المومن
ہمیں اس خبیث کا پتہ دیں جو یہ کام کرے گا تاکہ ہم اس کی نسل کو مٹا دیں، ہلاک کر دیں اس ظالم کو۔ قال ظننت اللہ تقتلونی بغیر قاتل، فرمایا جس نے ابھی مجھے قتل ہی نہیں کیا تم اس کے میرے قاتل کے علاوہ لوگوں کو قتل کرو گے۔ جب وہ جرم کرے گا پھر حقدار ہوگا نا سزا کا، ابھی کیسے اس کو سزا دے دی جائے؟ قالوا فاستخلوا لنا، یہ ضروری پوائنٹ ہیں جو آپ کتاب میں دیکھیں پھر دیکھیں گے کہ مولوی اسحاق بیچارہ یوں ہی نہیں رو رہا، ایک بدتمیزوں کا گروہ جو علی کو بھی مجرم بنا رہا ہے کہ وہ حسن کو کر گیا تھا۔ لوگوں کہا پھر امیر ہم پر خلیفہ بنا دیں، کہا لا، فرمایا نہیں میں نہیں کسی کو خلیفہ بناؤں گا، ولیکن اترککم الی ما ترککم علیہ رسول اللہ، یہ معاویہ تھا، یہ علی تھا، فرمایا میں ویسے ہی تمہیں چھوڑ جاؤں گا جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام چھوڑ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالوا فما تقول لربک اذا اتیتہ، لوگوں نے کہا جب تو اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ امت میں کتنا اختلاف ہے، فساد برپا ہوا ہے، اور معاویہ رضی اللہ کے زمانے میں تو اس نے کچل دیا تھا لوگوں، کیا اختلاف تھا؟ لوگوں کہتا چن لو، علی کے زمانے میں تو فتنے ہی فتنے، اس وقت اگر وہ خلیفہ کر بھی تھے مناسب بات تھی کہ اتنے جھگڑے ہیں، تو لوگوں نے کہا کیا جواب دے گا؟ وقال ابکی مرۃ اذا لقیت، دوسرے راوی نے عطاء کی بجائے لقیتا کا لفظ کیا، مانا ہے کہ جب اللہ سے ملاقات ہو کیا جواب دے گا کہ تو امت کو اس طرح چھوڑا؟ قال اقول اللہم ترکتنی فیما بدا لک، آپ نے فرمایا میں اللہ سے یہ کہوں گا کہ اللہ جب تک تجھے مناسب معلوم ہوا تو نے مجھے اس امت میں رہنے دیا، ثم قبضتنی الیک وانت فیہم، پھر تو نے مجھے اٹھا لیا اور امت کے لیے تو آپ تھا، علی نہیں امت کا کوئی محافظ تھا، تو موجود تھا ان میں۔ فین شئت اصلحتہم، اگر تیری مرضی ہے تو ان کے لیے حالات درست کر دینا، وین شئت افسدتہم، اگر تیری مشیت ہے بگاڑ تو بگاڑ دے، یہ تیرے اختیار میں ہے، میرا کام یہی ہے کہ جب تک میں ان میں رہا میں ٹھیک چلا رہے، میں ان کو اس حال میں چھوڑ رہا ہوں جیسے رسول کریم علیہ السلام چھوڑ گئے۔ تخریج عورد البیکی وقال رواہ احمد ابو یعلا ورجال الصحیح غیر عبداللہ بن صفیہ وثقہ ورواہ البزار باسناد حسن۔ علی یہ ظالموں تم اپنے منہ کی سیاہی علی کے منہ پر ملنا چاہتے ہو کہ وہ بھی خلیفہ کر گیا، اور اب دیکھیں تاریخ میں جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، مجمع تھا، دنیا دیوانے تھے آپ کے، کوئی سارے پھر تو نہیں گئے تھے، اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب نکلے، رسول اللہ کے چچا کے لڑکے، انہوں نے کہا لوگو ان امیر المومن کا توفی، امیر المومن کا تو انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو وقت ترا کا خلفن، اور وہ اپنے بعد ایک بچہ چھوڑ گئے، اگر تم پسند کرتے ہو تو آ جائے تم بیعت کرو، اور اگر تم نہیں چاہتے فلا حد علی حد، تو کسی پر کوئی بوجھ نہیں ہے، جدھر جس کا جی چاہتا ہو چلا جائے۔ یہ پڑھو بیان عبداللہ بن عباس کا کہ وہ حسن ہے، پسند کرتے تو آ جاتا بیعت کر لو، اور اگر نہیں تم سب آزاد ہو، جس کی جائے جا کر بیعت کرتے ہو، کسی پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ پورا مجمع رویا، انہوں نے کہا یہ نہیں، وہ نکلے اور اسی وقت 40,000 نے بیعت کی، اور وہ سارے دیوانے تھے، سر کٹوانے کے لیے تیار تھے، مگر حالات بدل گئے۔ جیسے امام قاضی ابوبکر بن عربی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حسن کو اپنے نانا کا وعدہ یاد تھا کہ بیٹا 30 سال کے بعد ظالم بادشاہ آ جائے گی۔ انہوں نے دیکھا کہ ساتھی بھی جو اندر بک گئے، 10,000 درہم انہوں نے لے لیا، خط لکھ دیے معاویہ کو کہ ہم حسن کو گرفتار کر کے تیرے، وہ خط معاویہ نے بھیج دیے کہ ان کو لے کر آ رہا جنگ۔ اب حسن کیا کرتے؟ انہوں نے کہا بھائی اگر تم یہی چاہتے ہو کہ جانیں بچی رہیں، بے شک بغیرتی، اس میں انصاف نہیں ہے، نہ یہ عدل کے مطابق بات ہے جو معاویہ کہتا، مگر اگر تم جانیں بچانا چاہتے ہو تو لو تم جانو، اور یہ جانے جانو بچا لو، مگر بغیرتی کی زندگی گزارتے، چھوڑ دیا سب۔ اس لیے حسن کو کس نے ولی یاد کیا تھا؟ تاریخ مسخ کر رہے ہیں صاحب، علی رضی اللہ کو بدنام کر رہے ہیں، کسی کو نہیں بنایا، نہ کسی کو نامزد کیا، چھوڑ دیا۔ مگر ہوا کیا پھر؟ امن سے بیعت نہیں ہوئی۔ جن لوگوں نے رسول اللہ کا یہ زمانہ دیکھا تھا، ٹھیک ہے ان صحابہ کرام میں سے 150-200 کے قریب رہ گئے، اور کوئی ابن عمر کے سوا نہیں دکھا سکتا کسی نے بیعت کی ہو۔ انہوں نے بیعت کی اس وقت جب سارے اکٹھے ہو، حضرت حسین شہید ہو گئے، ان کا طریقہ کہ جب تک جھگڑا رہا ہے وہ کسی کی بیعت نہیں کرتے، یہ ایک اصول تھا، بد نیت نہیں تھے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کا جھگڑا رہا، کسی کی بیعت نہیں، جب ختم ہو گیا قصہ معاویہ کر، جب یہ روڑا جھگڑا رہا کسی کی نہیں کی، جب ابن زبیر بھی شہید ہو گیا، پھر یزید ہو گیا، وہ ان کا اصول تھا جب امت اکٹھی ہو گئے جس طرح ہو گئی ہے اب نہیں فساد کر، ان کے علاوہ کوئی نہیں دکھا سکتے کسی صحابی نے۔ دھوکہ کیا؟ اجماع سکوتی کہ ٹھیک تھے بوڑھے 10-15 وہ چپ رہے، بولتا کون ہے؟ ہم نہیں بول رہے اس وقت، کون یہ رپورٹ دے گا کہ مولوی اسحاق راضی ہے اس حکومت؟ میں کہتا ہوں اللہ گواہ کر کے ہم ان سے بیزار، میں ان کی حکومت کو نہیں مانتے، مگر کر کچھ نہیں سکتے۔ اجماع سکوتی کوئی دلیل ہے؟ میں نے ایک خطبہ اس پر دی
کہ بہت موقع پر چپ رہتے ہیں لوگ مگر وہ اس کو ظالم سمجھتے، اس کی حکومت کو برا جانتے۔ یہ بھی پیش کر دوں گا اہل سنت کے حوالے کہ یہ چپ رہے سے سارے تقیہ، شیعہ نہیں اہل سنت بولیں گے، چوٹی کے تبلیغی جماعت کے امام تقیہ، معاویہ کے زمانے میں بھی تقیہ تھا، جانے بچائی کون مرتا؟ دیکھ رہے تھے کہ عبد الرحمن بن عدیس اصحاب بیت رضوان میں تھا، قتل ہو گیا، حجر بن عدی مارے گئے، فلاں صحابی مارا گیا، لوگ سارے مرنے کے لیے تیار، بیعت کیوں ہی نہیں کی، چپ۔ مگر پھر بھی لوگ اتنے گئے گزرے نہیں تھے کہ وہ اتنی آسانی سے اس تبدیلی کو مان لیتے، اتنی جلدی پھر جاتے۔ کیا کیا پھر؟ رشوت اور خوف، دو چیزوں کو استعمال، پیسے دیے لوگوں کو اور ڈنڈا استعمال کیا۔ جو کہتے ہیں بیعت ہوگی، وہ اس طرح کی بات تو ہم سارے کیے بیٹھے ہیں بھائی، خاموش نہیں بول سکتے، ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھ رہے ہیں لالچ، اس کے لیے پڑھوں گا علامہ صالح بن مہدی المقبل المتوفی سنہ 1108، بالکل سلفی اہل حدیث یمن سے ہجرت کر کے مکہ آئے۔ یہ کتاب میں نے پیچھے بھی حوالہ دیا تھا، العلم الشامخ فی ایثار الحق علی الآباء والمشائخ، کہ میں نہیں مانتا کہ باپ دادے کیا کہتے ہیں اور استاد کیا کہتے ہیں، جو حق ہے اس کا جھنڈا بلند کروں۔ بہت علمی کتاب، بڑے مناظرے یمن میں بھی ہوئے، مکے میں، انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی دین نہیں کہ فلاں یہ کرتا فلاں، بھائی دلیل سے بات کرو، چھوٹی کی کتاب، ترجمہ نہیں۔ واما معاویہ تو لکھتے ہیں، یہ سن لیں صفحہ، واما معاویہ تو فطالب ملک تما فی کل داہیہ، تو کہتے ہیں اجتہادی غلطی ہو، حضرت معاویہ بھی یوں ہیں، شرم کرو، اللہ کو حساب نہیں دینا۔ امیر معاویہ جو طالب ملک، صرف حکومت کا لالچی تھا، نہ اسے دین کی پرواہ تھی، نہ کوئی تخت چاہتا تھا کہ ابو سفیان کا بیٹا ہوں، قابو کر لوں یہ بڑا تخت، مالک طالب ملک اقتحم فیہ کل داہیہ، اس بارے میں ہر مکر و فریب اس نے روا رکھا، جو چال چلنی چاہیے چلی، کوئی خرابی نہیں چھوڑی۔ وختم بالبیعۃ یزید، اور آخری کیل جو ٹھوکا اسلامی حکومت نے یزید کی بیعت کرتا کہ پہلے تو صحابہ قتل کیے، لوگوں کو رشوتیں دی، رہی کسی کثر یہ نکال کہ بیٹا 4 سال پہلے 4 سال اپنی زندگی میں شروع کر دی مہم کے، کرو بیعت، خوش آمدی آ رہے ہیں، پیسہ تقسیم ہو رہا، جھوٹے لوگ تقریریں کر رہے ہیں، ہاں آپ کے بعد امیر المومنین کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ظالم کو ایک ظالم کو تیار کیا، جب وفد آئے تھے وہ کھڑا ہو گیا، شامی یزید بن مکنہ، اس نے تلوار لہرا کر کہا آپ ہیں معاویہ ہمارے امیر المومنین، اور اس کے بعد یہ ہے، ابھی کوئی بیعت نہیں ہوئی، نہیں پلان بڑھ رہا ہے، مکاری فریب، آپ کے بعد یہ ہے، اور ساتھ جو نہ مانے اس کے لیے تلوار لہرا۔ اس نے کہا بیٹھ جا انت سید الخطبہ، تو سب سے بڑا لیکچرار۔ اس سے پتہ چل گیا کہ بیعت کے لیے کیا پلان ہو رہا تھا، کہ میں ہوں، بعد میں یہ ہے، اور جو نہیں مانے گا علاج یہ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں فَالَّذِي يَضْمَنُّهُ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ لَا نُقُلُ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ لَكِنَّ إِمَّا جَاهِلْ لِحَقِيقَةِ الْحَالِ مُقَلِّدٌ وَإِمَّا زَالَ اتَّبَعَ هَوَاهُ۔ بس یہی کافی، دے دو ان حدیثوں کو کہ لے آؤ، اس سے بڑا سلفی کہتا ہے جو کہتے ہیں کہ اس نے اجتہاد کیا، نیک نیتی سے غلطی کھا گیا، بالکل یہ یا جاہل ہیں جن کو حقیقت حال کا پتہ نہیں، سنی باتیں کرتے جا رہے ہیں، وَإِمَّا زَالَ اتَّبَعَ هَوَاهُ، یا وہ گمراہ ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگیں، یا بے علم ہیں جو یہ کہتے ہیں، یا ویسے بد دیانت اور لالچی لوگ ہیں۔ اللہم انا نشہد بذالک، کہتے ہیں اللہ ہم تجھ کو گواہ کرتے ہیں اس عقیدے پر کہ مریں گے اور تیری عدالت میں بھی یہ کہیں گے کہ اس دنیا کا لالچی تھا جس نے اپنے بیٹے کو اس طرح لوگوں سے منوایا اور اس طرح زبردستی ان سے بیعت لی۔ اب اس کا نمونہ دیکھیں، پیسے کن لوگوں کو، مجھے آپ کو کون دیتا؟ عوام تو پہلے بکے ہوتے ہیں، بڑوں کی طرف دیکھتے ہیں، ایک ہی بلوچستان میں بیٹھ جاتا بڑا سردار، وہ لے لیتا کروڑوں، عوام بیچارے تو اس کے ساتھ ہوتے ہیں، سردار قابو آ گیا، ٹھیک ہے بیٹھو آرام سے۔ جیسے جاوید ہاشمی نے پیر صاحب کا لکھا، میں باغی ہوں میں، کہ میرے سامنے کی بات ہے کہ پیر صاحب نے کروڑوں لیا اور حروں کا خون جو تھا کہتا کیا آرام کرو، پہلے خون لینا ہے حروں کا، بعد میں چھوڑ دیں۔ آپ کچھ نہیں جانتے کہ یہ لوگ کیا کرتے، سب دنیا کے لالچی دھوکہ باز ہمیں فریب دیتے۔ اب انہوں نے پیسے بھیجے، اور کس شخص کو بھیجے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ ایسے لوگ اندازہ کریں چھوٹے کیوں نہ بکتے، حضرت عمر کا صاحبزادہ، اس کو پیسہ 1 لاکھ تک، سرکاری خزانہ برباد ہو رہا، بیٹے کے لیے بیعت ہو رہی ہے، لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں، سودے ہو رہے ہیں کہ بکو۔ یہ پڑھ فتح الباری 13ویں جلد اور 70 صفحہ، کتاب الفتن، فرماتے ہیں فارسل علیہ معاویہ ب100,000 درہم، لاکھ بھیجا، لاکھ اس زمانے کا، فاخذ عبداللہ بن عمر نے لے لیا،
انہیں کیا پتا تھا کہ ہماری مدد کر رہا بیت المال سے ہمارے حق ہے. فدس علیہ رجل، بعد میں ایک آدمی بھیج دیا سکھلا پڑھا کر. تو کہا لو بھائی ہم نے کنتبایا. کچھ دنوں کے بعد کہا کہ آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر رہے تھے؟ پہلے پیسہ دیا، کہا ان ذاکر ذاکا. انہوں نے کہا اچھا وہ لا کی امداد اس لیے تھی، یعنی عطا ذالک المال لاجل حقوق المبایا، میرا ایمان خریدنے کے لیے سودا کیا. اور رو اس پر کہ رسول اللہ کی محنت کس طرح ضائع ہو رہی ہے اور یہ ٹکڑے بانٹے جا رہے ہیں کہ یہ دنیا کا ایک ہے مال جو بانٹ لو. اللہ کے بندو، رسول اللہ نے کیا خلافت دی اور خلیفوں نے کیا کیا اور اس کے صحیح ہے سلوک. تو ابن عمر نے کہا کہ وہ مال اس لیے دیا، اور ساتھ ہی کہا ان دین عندی اذ اللہ رخیص، پھر تو میرا دین بہت سستا ہوا. معاویہ نے اگر یہ سودا کر رہا ہے تو میرا دین تو بہت سستا ہوا، پھر میں 1000 روپے یہ لاکھ لے کر ایمان بیچ دوں. بعد میں جو بیعت انہوں نے کی صرف انہوں نے کی اور کسی نے نہیں کی، وہ بھی اس وجہ سے وہ نیک نہیں سمجھتے. بعد میں عبد الملک کی بھی کی ہے، جس کے بارے میں لکھتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال میں کہ اس شخص میں عدالت کیسے ہو سکتی ہے جس نے مسلمانوں کے خون بہائے اور جس کا ایک گناہ ہی کافی ہے کہ حجاج جیسے آدمی کو مقرر کیا جس نے 1,20,000 کو دربار میں لا کر ذبح کیا. وہ عادل تھا، افضل الفجور، بڑا بدماش تھا وہ عبد الملک، مگر بیٹھ کر کیونکہ ان کا اصول تھا کہ اگر جھگڑا مٹ جائے چلو جس طرح بیٹھ گیا بیٹھ. مگر اس وقت کہا کہ میں دین نہیں بیچنا چاہتا. اب دوسرے کا سنو، یہ کون ہے؟ یہ ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر. چوٹی کے آدمی خریدے جا رہے ہیں کہ بس یہ چپ کر دیں، باقی لوگ تو پہلے ہی چپ. 20 سال ہو گئے کھا پی رہے ہیں، جانوروں کی طرح رہ رہے ہیں، جو تھے کچھ دانے وہ میں نے رگڑ دیے. عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھی پیسہ بھیجا. یہ دیکھ لیں تاریخ المسجد ہے، کون لوگ لکھ رہے ہیں. ان سے کوئی زیادہ مستند آدمی ہوتا میں اس کو پڑھتا. مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ، موطا امام مالک کی شرح حاشیہ لکھا اور اس میں لکھتے پیسے مسلمانوں کا بیت المال لوگوں کے ایمان خریدنے کی دیا جا رہا. تو فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو بھی پیسہ بھیجا. اسی طرح بھیجا کہ لاکھ لے لو اور ساتھ دے دو اس کا ہاں کہاں گیا وہ 269 سے ساتھ. اور جو اس طرح نہیں مانے ان کا علاج دوسری طرح کیا، ان کو مارا ڈنڈے کے زور سے، انہیں قائل کیا. اچھا چلو پھر اس کو دیکھ لیں. اب یہی عبد الرحمن میں پھر حوالہ نکال. مسجد نبوی میں کیا ہو رہا؟ کون سی مسجد ہے؟ یہاں جبریل نازل ہوتے تھے، 1000 نماز کا ثواب، اللہ کے رسول خطبہ دیتے. وہاں کا احترام بھی ختم ہو گیا، بیعت کے حوالے دیتے ہیں. اس طرح کی بیعت تو آپ لوگ بھی کیے بیٹھے ہیں، جتنے ظالم ہیں مسلمان ملکوں آپ سارے پھر ان کے مباین ہیں. یہ 8ویں جلد ہے فتح الباری کی، کتاب التفسیر ہے، صحیح بخاری 4827 نمبر حدیث کا. کانا مروان الحجاز استعمل معاویہ، اسلام یہ کہتا تھا. مروان کو گورنر بنا دیا حجاز پر امیر معاویہ نے. فخطب، ایک دن جمعے کا خطبہ دینا شروع کیا نا، وہاں سے چٹھی آ گئی نا کہ میدان ہموار کرو. فجعل یذکر یزید ابن معاویہ لکی یبایع لبعض ابیہ، کہا کہ امیر المومنین کا اللہ نے ایک بہت اچھی تجویز سجائی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کی بیعت لے لیں تو تم لوگ ان کی بیعت کرو. آگے شرح میں بتایا پھر دوسری حوالوں سے کہ اس نے ساتھ ہی یہ کہا ان اللہ ارا امیر المومنین فی ذراع حسنہ وإن یستخلفہ فقد استخلف ابو بکر عمر. اس طرح دین کو یہ لوگ مسخ کرتے ہیں اپنی ضروریات. امیر المومنین کو اللہ نے ایک بڑی اچھی بات سجائی ہے، اور اگر وہ اپنی زندگی میں خلیفہ نامزد کر رہے ہیں تو ابو بکر نے بھی عمر کو خلیفہ مقرر کیا تھا. جب یہ بات کہی قال عبد الرحمن بن ابی بکر شایا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ وہ پردہ رکھ جاتے ہیں، اسی لیے ان کا الو سیدھا ہو جاتا ہے کہ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن نے کچھ کہا. کیا کچھ کہا وہ نہیں بیان کیا. وہ شکر ہے کہ دوسری کتابوں میں آ گیا، لوگوں نے چھپایا نہیں، حق لکھنے والے بھی تھے، لوگوں نے اس پر مستخرج لکھی ہیں کہ بخاری کی روایتیں دوسرے عالموں نے دوسری سندوں پر انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا. جب یہ کہا کہ ابو بکر نے عمر کو بلایا فقال عبد الرحمن سنت ہرقل کیسر، جھوٹ بول رہا تو اور تیرا امیر المومنین. یہ کیسر اور کسرا کے طریقے، کافر بادشاہوں کا طریقہ کہ ایک مرتا ہے اس کے بعد وہ دوسرے کو بنا لیتے ہیں. آج جال تم ہرقل، یہ وہ رومی بادشاہ والا کافروں والا دین میں چالو کرنا چاہتے ہو نظام. تو با یہ ان بنائے کہ اپنے بعد بیٹوں کو دائرہ جائیداد.
اور بعد میں تو پھر یہ بھی نہ رہا کہ چلو زندگی میں کسی سے پوچھ لیں، پھر آٹومیٹک ہی بیٹا بنتا رہا، وہ بچہ ہو یا عورت ہو، بن جاتے رہے۔ تو آپ نے فرمایا ان ابا بکر واللہ ما جعل فی احد من ولدی ولا فی اہل بیتی، لہٰذا ابو بکر کی مثال، اس نے اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بنایا، اپنے خاندان میں سے کسی کو بنایا، وما جعل معاویہ اللہ کرامۃ لولدی، بیٹے کو دے رہا اور حوالہ ابو بکر کا دے رہا، جھوٹ بولتا۔ تو اس پر کیا ہوا پھر؟ صحیح بخاری میں پڑھو کہ ادب ہوا عبد الرحمن کا، مسجد نبی کا لحاظ ہوا، فقال خذوہ، حکم دیا اس نے مروان نے کہ پکڑ لو اس کو، گرفتار کر، یہ بیعت ہو رہی ہے، خلیفہ بن رہا ہے۔ فدخل بیت عائشہ فلم یقدر علیہ، وہ حضرت عائشہ کے گھر میں گھس گیا، اپنی بہن قابو نہیں کر سکے۔ وقال مروان ان الذی انزل اللہ فیہ والذی قال لوالدیہ اف لکما تعداننی، تو مروان نے ایک اور غضب ڈھایا کیا دیا، یہی عبد الرحمن جس کے بارے میں سورہ احقاف کی یہ آیتیں اتری تھی، وہاں ایک کافر کا ذکر ہے کہ اس نے والدین سے یہ کہا، وہ حوالہ دے دیا کہ اس عبد الرحمن کے بارے میں یہ آیتیں دی، وہ یہ بھی جھوٹ بولا۔ فقالت عائشہ من وراء الحجاب ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن الا ان اللہ انزل عذری، اما عائشہ بولی کہ جھوٹ بول رہا ہے، ابو بکر کے خاندان کے لیے اللہ نے کچھ نہیں اتارا سوائے ان آیتوں کو جو میری بریت کے لیے آئی، تو میرے بھائی کو بدنام کر رہا، کافروں والی آیتیں اس پر چشمہ کر رہا۔ تو اور ساتھ پھر اگلے شرح میں بتایا الست ابن اللعین الذی لعن رسول اللہ، تو اپنی فکر کر، تو اس ملعون کا بیٹا ہے، جب تو اس کی پشت میں تھا تو اللہ کے رسول نے اس پر لعنت کی تھی، تو حکم کا بیٹا جس کو حضور نے مدینہ سے نکال دیا تھا، تو اس ظالم کا پتر، اور اما عائشہ نے کہا اس لعنت کا ایک ٹکڑا تو بھی ہے۔ اب ذہبی نے دوسرے پہلے لکھا، ابن حجر کے سند جید بعد میں مکر گئے کہ نہیں حضرت عثمان کا چچا، اس پر علامہ البانی صاحب نے جو سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں لکھا وہ میں بتا دیتا ہوں، اس کو پڑھ لیں، اب یہاں نہیں پیش کر سکتا، پڑھ لیں۔ اس نے کہا اسی سے تو علم حدیث بدنام ہو گیا کہ تم لوگ رعایت کرتے ہو، کہیں لکھتے ہو سند جید ہے، راوی پکے ہیں، اب حکم کی باری ہے حضرت عثمان کے چچا کہ تم نے سارے اصول بدل دیے، خدا کا خوف کرو، دین کو تباہ نہ کرو۔ اگر لعنت کی تھی حضور نے تو کی ہے، صحیح حدیث ہے، بالکل ایک جلد میں انہوں نے اکٹھی کر دی کہ لعنت کی جر، اسی لیے مدینہ میں داخل نہیں ہوتی۔ تو اما عائشہ نے کہا تو اس کا بیٹا ہے جس پر حضور نے لعنت کی تھی اور تو اس کی پشت میں تھا، اور واقعی یہ لعنتی نکلے سارے جو مروان سے پیدا بھی ہوئے، فرمایا تھا اس حکم پر بھی لعنت ہے، اس کے بیٹوں پر بھی لعنت، سارے گندے نکلے۔ اب عمر بن عبدالعزیز کا کیا، وہ بیٹا تھا، وہ تو بعد میں پوچھتے قیامت تک کچھ ساروں کو فرمایا۔ تو یہ دیکھیں کہ کیسا اندھیر ان لوگوں نے مچا رکھا تھا کہ پکڑ لو، اما عائشہ گھر میں چھپے، $1,00,000 بھیج دو۔ وہ کسی کو عبداللہ بن عمر کو کہا، کبھی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا، لوگ جو تھے ان کو اس طرح خرید لیے، اور جو نہیں مانتے تھے ان کا علاج دوسری طرح کا۔ یہ سارے کہہ دیتے ہیں نہیں 2-3 ہی آدمی ہیں، میں کہتا ہوں جب ہو رہی تھی بات چیخے لوگ، کسی نے سنی نہیں۔ یہ آپ سن لیں عمر ابن حزم رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے صحابی رسول ہے، خندق سے لے کر ساری بات کی جنگوں میں حضور کے ساتھ شریک رہے، اور آپ نے نجران کا انہیں حاکم بھی بنایا تھا۔ جب اس معاویہ نے وفد منگوانے شروع کی، یہ حاشیہ بھی مولانا ارشاد اللہ کثری صاحب کا ہے کہ ثقہ ہے راوی اس کے، اور ہر جگہ آپ نکال کر دیکھیں کہ عمر بن حزم کے تذکرے میں لکھا ہے علماء نے کہ اس نے معاویہ کے سامنے حق کہنے میں کوئی دریغ نہیں کیا، مگر پوچھا نہیں کیا، پیسے تقسیم ہوئے۔ پھر سن لیں، لما اراد معاویہ ان یستخلف یزید باعث الی عامل المدینہ ان اوفض الیہ من شاء، یہ اسلامی حکومت کی بوٹیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور اب تک ہو رہی، نیک لوگوں کی زبانیں بند، ان کے لیے جیلیں اور پھانسیاں، اور بدماشوں کے لیے کھلی چھٹی۔ تو گورنر مدینہ کو لکھا کہ وفد بھیجو جس کو چاہو، قال فوفد الی عمر بن حزم الانصاری، بھائی جو بول سکتے تھے بیچارے بولے، کسی نے پرواہ ہی نہیں۔ عمر بن حزم انصاری کو بھیجا، فاستاذن، پہلے تو اس کے ساتھ جو سلوک کیا، پہلے خود ہی کہا وفد بھیجو۔ یہ ہے خلافت اور ملوکیت میں فرق کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلے، ہر شخص آ رہا، کوئی وہاں کھڑا نہیں، دربان کھڑے، اجازت مانگی صحابی رسول نے، فجا حاجب معاویہ استاذن فقال ھذا عمر قد جاء یستاذ، اتنا بڑا صحابی تو کافر ہوتا تھا، وہ حضور کا گورنر تھا، کیا سلوک ہوا؟ جب اس نے یہ اجازت مانگی، دربان گیا آگے، اس نے کہا عمر آیا مدینہ سے اجازت مانگتا، قال اما جاء بلیہ، سب پتہ ہے مگر چالاکیاں، کس کام کے لیے آیا وہ؟ قال یا امیر المؤمنین جاء یطلب معروفک، اس بیچارے کو کیا پتا تھا؟ اس نے کہا لوگ بھی آ رہے ہیں، تھیلیاں لے جا رہے ہیں، عمر بھی آیا ہوگا کہ لاکھوں روپیہ لے جاؤں، دادا جی کی فاتحہ جو پڑھی جا رہی ہے حلوائی کی دکان پر، لے جاؤں میں بھی لوٹ کر۔ اس نے کہا امیر المومن وہ آپ سے کچھ مدد لینے کے لیے، فقال ان کنت صادقا فلیکتم ما شاء فاتم ما سارک ولا را،
کہتا اگر ٹھیک تو کہہ رہا کہ وہ لینے کے لیے آیا تو جو وہ لینا چاہتا لکھ دے اور اس کو دے دے جو وہ مانگتا، اور میں اس کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ توبہ توبہ توبہ، خود منگوایا، گورنر مدینہ نے بھیجا، پہلے باہر کھڑا رہا غریب، اور پھر کہا دے دے، اگر کچھ مانگتا وہ لکھ دے، تو دے دے اس کو، اور میں نہیں اس کا چہرہ دیکھنا چاہیے، تاکہ ذلیل کرو۔ صحابہ کو ذلیل کیا، ان کو پتہ چلے کہ وہ دور بدل گیا جب تمہاری عزت ہوتی تھی۔ اور آپ یقین جانیں رسول اللہ جب مسجد میں آئے تھے، بخاری یہ صحابہ انصار رو رہے تھے بیماری میں، تو حضور نے اس وقت فرمایا کہ تم کیوں روتے ہو؟ وقت آئے گا کہ اثرت علیکم، تمہارا حق مار لیا جائے گا انصار کا، تم کو بالکل یہ حکمران نظر انداز کر دیں گے، ظلم ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کیا کریں گے؟ فرمایا تم حوض کوثر تک پہنچنے کے صبر کرنا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ صحابی رسول کھڑا ہے، کہا وہ لکھ دے جو لینا چاہتا دے دو، میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ قال فخرج الحاجب قال ما حاجتک اکتب ما شئت، اس نے دربان میں جا کر کہا کہ جو آپ چاہتے ہیں لکھ دیں، بس میں پہنچا دیتا ہوں۔ قال سبحان اللہ، اس نے کہا اللہ رحم فرمایا جی ویلا باب امیر المومنین بانو، میں مدینہ سے چل کر آیا اور مجھے وہ ملنا بھی نہیں چاہتا، اور دروازے پر مجھے روک لیا۔ احب ان القاف اکلمہ، میں چاہتا ہوں کہ اس سے ملوں اور اس سے کچھ باتیں کروں، کام نہیں مجھے۔ فقال معاویہ للحاجب ادعو یوم قضا وقضا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس دن بھی نہیں ملنے دیا۔ یہ سمجھ لیں خلافت اور ملوکیت کا فرق، یہ تخت نہیں ہوتا امیر المومنین مسجد میں لوگ اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں کہ بتاؤ کیوں؟ بادشاہ محلوں میں بیٹھے، کہا اس سے وعدہ کر دو کہ فلاں فلاں دن جب میں نماز فجر پڑھوں گا تو آ جائے۔ فلما صلی معاویۃ الغداۃ امر بسرین فجعل فی ایوان اللہ، نماز فجر ایک دن پڑھی، اپنے محل میں حکم دیا کہ تخت بچھا دیا جائے۔ ثم اخرج الناس، پھر لوگوں کو نکال دیا گیا۔ فلم یکن عند وحد اللہ کرسی، وہاں کوئی اور چیز باقی نہیں تھی، نہ کوئی آدمی رہنے دیا، ایک کرسی تھی، وہ ذیل امر، وہ امر کے لیے رکھی گئی۔ فجاء عمر فاستاذن فاذن اللہ، حضرت عمر آئے، اجازت مانگی، اجازت دے دی، فسلم علیہ السلام کیا، ثم جلس علی الکرسی، کرسی پر بیٹھ گئے۔ وقال له معاویہ حاجتک، کام ہی یہ چل رہا تھا کہ بیعت کی نا، باتیں کرو، کو لینا ہے تو لے لو، پیسہ دو۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ قال فحمد اللہ وثنى علیہ، اس نے اللہ کی تعریف کی اور ثنا کی۔ یہ جنازہ ہے اسلام کا جس پر میں رو رہا ہوں، بس اس وقت سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں آپ فکر نہ کریں، سکھ بھی آ جائیں گے نا، چلتی رہیں گی، انہیں کیا تکلیف ہے نماز، وہ کہیں گے اور مسلح گھساؤ، بس حکومت ہمیں کرنے، خطرہ تو انہیں ظالموں کو یہ ہے۔ ثم قال الامری لقد اصبح یزید بن معاویہ واسط الحسب فی قریش غنی عن المال غنی عن کل خیر، اس نے کہا معاویہ سن حمد و ثنا کے بعد کہ یزید کو اب کسی شے کی کمی نہیں رہی، قریش میں سے اچھے خاندان سے ہے، مال بھی اس کے پاس اب لاکھوں کروڑوں اربوں ہیں، خزانے جمع ہو گئے، کسی قسم کی محتاجی نہیں۔ ہاں خیر کا تو ہر شخص محتاج ہے۔ وَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، میں مدینے سے آیا ہوں تجھے حضور کی ایک بات سنانے، سن لا، میں نے اپنے کانوں سے حضور سے سنا، ان اللہ لم یسترع عبدا رعیۃ الا وهو سائل عنہ یوم القیامہ کیف صنع فیہ، یہ بیچارے یہی کر سکتے تھے، ورنہ 20 سال میں تو لوگ پھانسیوں پر لٹک گئے تھے، کون بول سکتا تھا؟ فرمایا میں اس لیے آیا ہوں کہ رسول اللہ سے میں نے سنا ہے کہ اللہ جب کسی بندے کو رعیت دیتا ہے، حاکم بناتا، رعیت اس کے پاس ہوتی ہے، تو وہ دن قیامت کے اس سے پوچھے گا کہ تو نے رعیت کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ یہ تخت نہیں ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ وَإِنِّي أُذَكِّرُكَ اللَّهَ يَا مُعَاوِيَہ فِي أُمَّتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بِمَن تَسْتَخْلِفُ رہا، جس کو تو خلیفہ بنا کر جا رہا نا، اس کا حال ہم سے زیادہ تو جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے، تو میں تجھے اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ سے ڈر جا کہ جب تجھے اللہ پوچھے گا کہ امت محمدیہ سے تو نے کیا برتاؤ کیا، کہ سعد بن ابی وقاص فاتح عراق، یہ ظالم صحابہ کرتے ہیں، وہ اشرا مبشرہ میں سے زندہ تھا سعد بن ابی وقاص، عراق فتح کیا تو اس نے اگر دین کی خیر خواہی ہو اس کو خلیفہ بنا دیتا۔ چلو ہم کہتے اختلاف مکا ہے، یہ چھوکرا رہ گیا تھا جس کی 40 سال عمر بھی نہیں تھی، صحابی نہیں تھا، حضرت عثمان کے دور میں پیدا ہوا، تو انہوں نے کہا میں تجھے اذکرکم اللہ، اس سے بڑی بات اس دین میں کوئی نہیں ہوتی عربی میں۔ حضور نے بھی اہل بیت کے بارے میں خطبہ کبیر میں کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی، بس خیال کرو کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی جانا ہے، میرے گھر والوں سے بعد میں جو سلوک کرو گے، جو جواب دینا اللہ کے پاس وہ تیار رکھنا۔ حضور نے 3 بار یہ کہا، یہی انہوں نے کہا کہ میں امت محمد سے جو تو سلوک کر رہا کہ ایسے نہ رہ کے سپرد کر رہا، اس کے بارے میں تجھے اللہ کا خوف دلاتا ہوں، ڈر جا، تیری موت کا وقت ہے۔ قال فاخذ معاویہ ربوا ونفس فی غدات قر، کیا حال ہوا پھر؟ صحابی رسول نے جب حق کا منہ پر ماری تو سخت سردی کے دن تھے، امام فرماتے ہیں ابو یعلا ہے مسند، تو معاویہ کا سانس پھول گیا، پسینہ آنا شروع ہو گیا،
حتی عرقہ، پسینہ پسینہ، بات تو پلے ٹھیک ہوئی نہیں۔ اس نے کہا امت کو اس کے حوالے کر جا، اللہ سے ڈر جا، رب ہوا، سینے سے سینہ پھول گیا، سانس چڑھ گیا، فی غدات کر، سخت سردی، حتی عرقہ وجعل یمسل عرقا وجہ ثلاثہ، پوچھنے لگا 3 بار، ثم افاق فحمد اللہ وثنى علیہ، بعد میں کچھ ہوش آیا تو کہنے لگا ثم قال اما بعد فانک امرؤ ناصح، تو بڑا خیر خواہ آدمی ہے، قلت برائک بالغ ما بلغ، تو نے اپنے خیال سے جو اچھا سمجھا کیا، وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ إِلَّا ابْنِي وَأَبْنَاؤُهُمْ وَابْنِي حَقٌّ مِّنْ أَبْنَائِهِمْ، اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کے بھی بیٹے رہ گئے ہیں، میرا بھی بیٹا رہ گیا، میرا بیٹا ان سے بہتر ہے۔ یہ چھوڑ باتیں، ختم قصہ حاجت کا، کوئی مانگ جو مانگنا چاہتا، توبہ توبہ، یہ کہتا ہوں رشوت اور خوف کہ پکڑ۔ قال ما لی ھذا، اس نے کہا مجھے کوئی کام نہیں، وہ تو نیک آدمی تھا، میں نہیں کوئی لینے آیا، نہ مجھے ضرورت، مگر سارے ایسے نہیں ہوتے، دیکھو بھائی بک جاتے ہیں، میں چیخ رہا ہوں ساری مسجد بکی ہوتی ہے، حضرت مسلم کے پیچھے سارے بھاگ گئے۔ قال ثم قال الاخو انما جئنا من المدینہ نضرب اکبادا من اجل کلمات، اب بھائی کہنے لگا عمر چھوڑ یار، ہم مدینہ سے اونٹوں کے جگر جو مار کر آئے، اتنا سفر کیا، اونٹوں کو بھوکا مارا، یہ چند باتیں سنانے کے لیے آئے تھے، تو باتیں سناتا پھرتا، اور لینے دے کچھ۔ بھائی بک گیا، اس نے کہا عمر ہم باتوں کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے باتیں نہیں چاہیے۔ قال اما جئت الا لکلمات، آپ نے فرمایا میں تو آیا ہوں بھائی باتوں کے لیے، میں نہیں کوئی لینے کے لیے آیا، میرا کام تھا حق کہوں وہ کہہ دیا۔ قال فامر لهم بجوائز، معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا دے دو جائزے، کروڑوں کی تھیلیاں بنا کر دے دو۔ قال وخرج الامر مثلہ، اور عمر کے لیے بھی ایسی تھیلی نکلی، اس کو بھی نہیں چھوڑا، دیا اس کو بھی، اگرچہ وہ بیچارہ حق کہہ کر چلا گیا مگر تھیلی اس کو بھی مل گئی۔ یہ بھائی وہ روایتیں ہیں، یہ 7138 نمبر ہے اس کا، 6ٹھی جلد ہے مسند ابی اعلیٰ کی، اور مولانا ہی لکھتے ہیں کہ رجال اس کا بالکل راوی سے کم۔ اب ایک طرف پیسے چل رہے ہیں، ایک طرف ڈنڈا چل رہا۔ آخری کلمات میں پڑھ دوں پھر انشاءاللہ یہ بیان ہوگا، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا یہ خلاصہ، بالکل مجھے یہ نہیں کہ مجھے کوئی اس میں چسکا ہے، میں دل کی تہ سے جانتا ہوں کہ خلافت کے بغیر اسلام کسی چیز کا نام نہیں۔ وہ ہندوازم ہو سکتا ہے، بدھزم ہو سکتا ہے، عیسائیت ہو سکتی ہے کہ گرجوں میں بات کرو، ملک میں جو مرضی حکومت کرتا رہے، اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی یہ لازم ہے کہ حکومت اس کے ہاتھ میں ہو، تلوار اس کے قبضہ میں ہو، تلوار جو ہے قرآن کی مدد کرے، قرآن تلوار کو ظلم کرنے سے بچائے۔ یہ 2 چیزیں اکٹھی ہوں گی پھر دنیا کی بگڑی بنے گی۔ اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی اور شہری، یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشین کا، بشیری ہے آئینہ دار نذیری۔ اللہ کے رسول نے ایسا نظام دیا کہ ایک طرف تو امیر المومنین بشارتیں دے رہا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے یہ انعامات، مگر ساتھ ہی نذیر بھی ہے کہ جو نہیں ٹھیک ہوں گے ان کا علاج اس طرح سے ہوگا۔ یک وقت بشیر اور نذیر ہوتی ہے اسلامی حکومت، یہ ہے صحیح۔ مگر جب سے یہ الگ الگ ہوئے ہیں، جس کو یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہی کرو ممبروں پر، نہیں سیاسی بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ہوئی دین و دولت میں جس طرح زدائی، حوث کی امیری حوث کی وزیری، لیڈر بک رہے ہیں، جماعتیں بک رہی ہیں، بکتے جائیں، یہ سنت ہے۔ اب سنیں آپ ایک آدھی بار پڑھوں، باقی انشاءاللہ پھر پیش کروں۔ جو لوگ پڑھتے ہیں جنہیں علم ہے وہ جانتے ہیں کہ مصر میں اس دور میں بہت بڑے لوگ ہوئے ہیں، شیخ محمد عبدو اور ان کے شاگرد، جن میں سے سید رشید رضا بہت اونچے ہیں، تفسیر المنار لکھی ہے، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی الخلافہ الامامۃ العظمیٰ، یہ پڑھنی چاہیے ہر بندے کو چاہیے، اردو میں بھی اب چھپ ہی نہیں سکی، یہ مولانا فقیر اللہ چاہتے تھے نہیں وہ چھپ سکی، شائع ہونا چاہیے اس اردو درنا۔ خلافت کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے اور کس طرح برباد ہوئی، تو یہ پھر جو اس بارے میں لکھتے ہیں، صرف ایک حوالہ باقی پھر آئے گا۔ وَأَيُّ عَالِمٍ وَعَاقِلٍ يَقِيسُ عَهْدَ أَبِي بَكْرٍ إِلَىٰ عُمَرَ فِي تَحْرِيرِ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالْمَسْرَةِ بَعْدَ الْإِشَارَةِ فِيهِ وَالرِّضَاءِ عَلَى الْحَلِّ وَقْتِ بِهِ عَلَىٰ عَهْدِ مُعَاوِيَةَ وَاسْتِخْلَافِهِ لِيَزِيدَ الْفَاسِقَ الْفَاجِرَ بِقُوَّةِ الْإِرْهَابِ مِنْ جِهَةٍ وَرِشْوَةِ الزُّمَاءِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ۔ کہتے ہو کون جس کی کھوپڑی میں تھوڑی سی بھی عقل ہے، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد کیا، جس میں انہوں نے پوری طرح حق کو تلاش کیا کہ امت میں بہترین آدمی ہونا چاہیے، عدل کو ہاتھ میں رکھا، مسلک کو لکھا، اور اس میں بھی اپنی مرضی نہیں کی، بڑے بڑے چوٹی کے اصحاب کو بلایا، ان سے مشورہ کیا، جنہوں نے اختلاف کرنا تھا انہوں نے اختلاف بھی کیا، کسی کو نہیں ڈانٹا دبکا، اور بعد میں بھی انہوں نے بالکل ساری دنیا کو بلا کر اپنے مکان کے نیچے چھت پر آ کر کہا کہ میں مر رہا ہوں،
اور میں پوری طرح غور و فکر کیا، یہ عمر میرا کچھ نہیں لگتا مگر امت کے لیے بہترین آدمی، میں اس کو پسند کرتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو تو اس کی بیعت کر لینا، ورنہ جواب دے دو سارے لوگ چیخے کہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ اور پھر بھی ابن تیمیہ فرماتے ہیں اگر بعد میں امت بیعت نہ کرتی یہ ولی عہدی کل عدم ہوتی، کوئی یہ دو نامینیشن کچھ اثر نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں اب عمر رضی اللہ کا چننا جس میں اتنا حق کا لحاظ کیا گیا، جو چوٹی کی امت کے لوگ سے ان سے مشورہ کیا، کون عقل مند آدمی اس کو سمجھ سکتا کہ معاویہ نے اپنے بیٹے فاسق فاجر کے لیے جو عہد لیا بقوت الارحام من جہہ، ایک طرف ڈرا کر رشوت اخرى رشوت زمائم اخرى، دوسری طرف جتنے چوٹی کے سردار تھے قبیلوں کے ان کو پیسہ دیا، ثم ما تلا فی سنت سیئہ من احتکار الجار والطمع للسلطان وجعلہ ارہاقا ارسل لاولاد مولی اولیائم کما یورث المال والمتاع۔ اور پھر بات ہے جو بعد میں نتیجے نکلے وہاں ہی خرابیاں رک جاتی، تب بھی تھی سنت سیئہ، اس کی یہ بری سنت جو برا رواج اس نے ڈالا، اس سے جو پھر نتیجہ نکلا کہ جتنے لوگ حکومت پائے انہوں نے اس کو اپنی جاگیر بنا لیا، اپنے بیٹوں کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے اس کو تقسیم کیا جیسے مال اور جائیداد بانٹی جاتی، کبھی نہیں پھر پوچھا نہ علماء سے نہ امت سے، جس کو جی چاہا دے گئے۔ الا ان هذه اعمار عصبیت القوت القاہرۃ المخالفہ لہدی القرآن و سنت الاسلام، یہ صفحہ میں نے 34 سے پڑھا، کہتے ہیں سن لو لوگوں یہ جو کچھ ہوا اعمار عصبیت القوت القاہرہ مخالفہ، یہ قرآن کی ہدایت کے خلاف، رسول اللہ کی سنت کے مخالف جو ظالمانہ طریقہ نکالا گیا کہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا جو چاہے کرے، یہ سارے اعمال اس کا نتیجہ ہیں، اسلام کے ساتھ ان کا رائی برابر تعلق نہیں۔ باقی انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک ضروری اعلان سن لیں کہ ویسے تو ہر 15 دن کے بعد اجتماع ہوتا مسجد میں تحریک اسلامی کا، مگر یہ سالانہ اجتماع آ رہا، 13 مارچ کو اجتماع ہوگا نا، یہ سالانہ اجتماع ہے، اور میں آپ سب حضرات سے یہ توقع کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کسی طرح مسجد بھر دیں، بڑے چوٹی کے ہمارے رہنما آ رہے ہیں، یہ بیچارے تھوڑے ہیں مگر وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دین کو قائم کرنے کا راستہ نہ اسمبلیوں میں جانا ہے، نہ یہ جلوس نکالنا، یہ ساری چیزیں آزمائی گئی، کچھ نہیں بنا، دین کے لیے ٹھوس کام ہونا چاہیے۔ تو تحریک اسلامی فیصل آباد کا سالانہ اجتماع 13 مارچ 2005 بروز اتوار 9 بجے صبح منعقد ہو رہا ہے، جس میں تحریک اسلامی کے مرکزی اور صوبائی قائدین شرکت فرمائیں گے۔ درس قرآن مولانا محمد اسحاق، درس عزیز حکیم محمد شریف حسن صاحب، ایک بیماری اور اس کا علاج ڈاکٹر کفایت اللہ صاحب، پھر نعت، تقریر نکلو اللہ کی راہ میں حکیم عبدالوحید صاحب امیر تحریک صوبہ پنجاب، وقفہ چائے، حالات حاضرہ پر تبصرہ پروفیسر حفیظ الرحمان حسن صاحب نائب امیر تحریک اسلامی، تقریر تحریک اسلامی کیا چاہتی ہے حکیم سید محمود امسرم سہارنپوری امیر تحریک اسلامی، سوال و جواب متعلقہ خطاب بعد میں نماز ظہر۔ تو آپ سارے حضرات میرا خیال ہے ضرور وقت نکال کر آئیں گے۔ آپ لوگوں کے اس فکر میں اکٹھے ہونا کہ اللہ کا دین جو پوری دنیا میں غریب ہو گیا، جیسے حضور نے کہا غریب شروع ہوا آخر میں بھی پردیسی ہو جائے گا، ہمارے اپنے گھروں میں ہو گیا، ملکوں میں ہو گیا، اب اعلانیہ کہا جا رہا کہ جناب بھی اگر رضامندی سے لوگ کرتے ہیں، ٹی وی پر کہا جاتا ہے، وزیر کہتے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اور ایک وفد بھیجا جاتا ہے لڑکے لڑکیوں کو جو انعام لے کر آیا ہے کہ آپس میں ہم جنسی جائز ہے، انعام لے کر آئے ہیں ہمارے لڑکے لڑکیاں، تو جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ان حالات میں ہمارا کڑنا، اکٹھے ہونا، یہ فکر ہی کرنا کہ اللہ کا دین غالب آنا چاہیے، بہت اونچی بات ہے۔ ضرور آپ تشریف لائیں انشاءاللہ۔ یہ اتوار کے دن شروع ہوگا 9 بجے۔ فتاوی آن لائن کی تمام سیریز بائر سٹال پر موجود ہیں، اس کے علاوہ حج کورس کی بھی سیریز مل سکتی ہیں۔ ایک مجلس کی 3 طلاقیں پیر کرم شاہ علی کے فتویٰ کے ساتھ بائر سٹال پر موجود ہیں۔ یہ فتویٰ بھی ضرور لے لیں کیونکہ ہر روز یہ مسئلہ چلتا رہتا ہے نا کہ اہل سنت کہتے ہیں 3 ہو گئیں، ہم کہتے ہیں 1 ہو گئی، پیر صاحب نے اس پر تحقیق کا حق ادا کر دیا کہ بھائی لوگوں 1 طلاق ہے، 3 نہیں ہوتی، نہ لوگوں کو یہ ان چکروں میں ڈالو حلالے وغیرہ۔ یہ کتاب ہر شخص رکھے، اس دور میں بہترین عالم تھے، نیک تھے، ان کی تفسیر اور کتابیں بھی، تو یہ پیر صاحب کی کتاب لے لینی چاہیے۔ اور ایک اعلان محکمہ بجلی کی طرف سے
تمام صارفین بجلی الرحمان فیڈر کو اطلاع دی جاتی ہے کہ مورخہ 5/3/2005 کو صبح 9 بجے سے لے کر سپہر 3 بجے تک بجا ضروری مرمت 11 KV لائن بجلی کی سپلائی بند رہے گی۔ یہ ایران کی طرف سے، اس لیے جو انتظام کرنے کر لو۔ مولانا اچھا فکر اسلامی قبر کی پہلی راز، سود، تفسیر آیات ربوبیت، کتب شہید، ان کتابوں کا اعلان فرما دیں۔ شفقت مولوی فقیر اللہ کے صاحب یہ کتاب میں فکر اسلامی کا تذکرہ تو میں نے کیا تھا کہ انہوں نے صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی کی یہ مضمون ہے، میں نے ساری پڑھی۔ یقین جانے جو کتابیں میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ ان کو پڑھے، چھوٹی، مگر اللہ کے بندے نے موتی پرو دی۔ اس میں واقعہ کربلا بھی آئے گا، آپ یہ فوت ہو گئے، ان کے بھائی ارشاد احمد عرفی اب لکھتے رہتے ہیں، دیندار بچے ہیں، بہت سید ہیں اور کمال لکھی ہے یہ۔ اب آگئی حاجی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے نہیں ملی، مولوی فقیر اللہ صاحب کے پاس موجود ہے، یہ فکر اسلامی ضرور لے کر جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔